In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر جسے آج سے 3000 سال قبل ایک دیو ہیکل قوم نے تعمیر کیا تھا، ایک ایسا شہر جہاں ایک مصنوعی جنت بھی بنائی گئی۔ یہ وہی گم شدہ شہر ہے جسے سینکڑوں سال سے لوگ خزانے کی لالچ میں تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ جب ایک شخص عرب کے صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا، پھر اس نے کیا دیکھا، آج ہم اس پر اسرار شہر اور اس کی مکمل تاریخ کو اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ قوم عاد اپنے دور کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ قداور اور توانا تھے۔ مال و دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھی۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند و مقامات پر بسنے اور بلند و بالا عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک وہ عاد اولیٰ اور دوسرے کو عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد اولیٰ سام بن نوح کی اولاد تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ عاد اولیٰ کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ کر دیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضر موح کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ یہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہیں عاد ارم کہا جاتا تھا اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا گیا۔ اس شہر کو ذات العماد بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ستونوں والا شہر ہے۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی بعد بسا اور کافی ترقی یافتہ تھا۔ عاد ارم کے لوگ کم از کم 12 گز لمبے ہوتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کو ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ ان کے شہر 4 دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے ستون تھے۔ اللہ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا، یعنی ارم شہر والوں سے، جو بڑے بڑے ستونوں والے بڑی بڑی عمارات بناتے تھے۔ وہ لوگ جن کے زور قوت کے برابر کوئی قوم ان کے ملک میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ مورخین کا لکھا ہے کہ عاد ارم عمان، یمن اور اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ اس میں 2 بادشاہ طاقتور ترین بنے، ایک کا نام شدید اور ایک کا شداد تھا۔ یہ آپس میں بھائی تھے۔ شدید کی موت کے بعد اس کا بھائی شداد تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے حکومت کو مزید وسیع کیا اور بے شمار لشکروں خزانوں جمع کر دیے۔ اس نے اپنی سلطنت کو عروج تک پہنچا دیا۔ شداد کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا کہ موت کے بعد اللہ اپنے بندوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو ایک حسین و خوبصورت جگہ ہے اور جہاں کائنات کے ہر آرام و آرائش میسر ہوگی۔ جب اس نے جنت کے باغوں اور نہروں کے متعلق پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ایسی ہی جنت دنیا میں تعمیر کروں کہ جو اس جنت میں مشابہ ہوگی اور وہاں لوگوں کو آباد کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیروں اور امراء کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، وہاں صاف کھلی فضا ہو، ایک وسیع میدان ہو کہ جہاں میں اپنی جنت بنا سکوں۔ اس کے لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ملک کے عدن کی زمین پر ایک مقام ملا جو شداد کی خواہش کے مطابق تھی۔ لہٰذا انہوں نے آ کر شداد کو اس جگہ کے بارے میں خبر دی۔ شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کر دیا۔ اس نے اس علاقے کا نام باغ ارم رکھا۔
شداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے مکانات بنائے گئے، بڑے بڑے محل تعمیر کیے گئے جن میں یاقوت و زمرد کے ستون بنائے تھے۔ اس میں قسم قسم کی نہریں، درخت لگائے گئے۔ اس باغ میں دنیا بھر کے آرام و آرائش اور عیاشیوں کی چیزیں منگوائی گئی۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریخ میں دور دور سے بھی اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے ہر ایک محل میں 1000 ستون تھے۔ شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ کچھ نہریں شراب کی اور کچھ شہد اور کچھ دودھ کی تھی۔ ان نہروں کے کناروں میں ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جس کی شاخیں، جڑیں اور پتے سونے کے تھے۔ شہر کے راستے اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر اور گلاب سے معطر کر دیے گئے۔ جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے امراء اور وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ اب شداد بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت کے ایک قوم کے فاصلے پر پہنچا، اللہ نے اس پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی، شداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنے ہی بنائی ہوئی جنت کو ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا، اور وہ اسی مقام پر لشکروں سمیت ہلاک ہو گیا اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ لیکن عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن قلابہ ایک مرتبہ اتفاق سے اردن کے علاقے میں چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور اس کی دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب بے ہوشی سے ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال ایسی ہی نظر آتی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس شہر کے اندر نہریں اور درخت تھے اور ایسے ایسے آرام و آرائش کی چیزیں موجود تھی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ سونے اور چاندی کے کچھ جواہرات اٹھا لیے، واپس چل دیے۔ وہاں سے سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچے اور اپنا سارا معاملہ حضرت امیر معاویہ کو بتایا اور اس شہر کی ساری نشانیاں بتا دی۔ حضرت امیر معاویہ یہ سارا واقعہ سن کر نہایت حیران ہوئے اور اہل علم سے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ واقعی دنیا میں ایسا شہر کبھی بنایا گیا تھا؟ لہٰذا حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں، قرآن مجید میں اس شہر کے ذکر موجود ہے۔ اگر اللہ نے اس لوگوں کو نگاہ سے چھپا دیا۔ حضرت کعب بن احبار نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا۔ اس کی گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھی تو فرمایا کہ واللہ آپ وہی شخص ہیں۔